الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیو، کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک عجیب و غریب انسانی زندگی میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک اہم مسئلے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی پر آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. جو لوگ ایمان والوں میں فحش، ناچگان اور غلط قسم کی چیزیں اس کو پھیلاتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان سماج کے اندر برائیاں جنم لیں، ناچگان اور دوسری جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہے آیت کریمہ میں اس کو ذکر کرنا. دوسری آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ. اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا: ومن الناس من یشتری لہو الحدیث. کچھ لوگ وہ ہیں جو باتوں کا کھیل خریدتے ہیں. یہ عجیب جملہ اللہ پاک نے فرمایا، لہو الحدیث. دنیا کے اندر باتوں کا کھیل خریدنے والے. آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرات علماء مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ مکہ مکرمہ کا ایک بڑا سردار تھا، نضر بن حارث. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی باتیں پہنچاتے تو یہ سب اس نے کچھ ناچگان والی عورتیں تیار کر رکھی. جہاں کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں کرتے اور لوگوں کو دین اور ایمان کے سلسلے کی چیزیں ذکر کرتے، یہ وہاں اپنی ناچگان والی عورتوں کو کھڑا کرتا اور لوگوں کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہٹ جائے اور دنیا کی چیزوں کی طرف اور کھیل کود اور تماشے کی طرف چلی جائے، اس کی یہ کوشش کر رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت میں فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. جو باتوں کا کھیل خریدتے ہیں، اس سے ناچگان. اور ہمارے آج کے زمانے میں انسانوں کو سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دو نعمتیں ذکر کی، ان دونوں نعمتوں کے سلسلے میں انسان کو پریشان کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں اللہ پاک نے انسان کو ایسی عطا فرمائی ہے. نعمتیں تو بہت ساری ہے، لیکن دو نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس میں انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت دھوکہ کھائے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ 1400 سال پہلے فرمایا، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دو نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الصحۃ والفراغ. تندرستی اور کسی الجھن اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو، زندگی کا چین، سکون اور امن و عافیت سے گزرے. یہ دو نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی فرمائی ہے. کثیر من الناس، بہت سارے انسان جس سے دھوکہ کھائے ہوئے. الصحۃ والفراغ. دوست اور بزرگوں، اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کی ایک جماعت ایسی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ پاک ایک اور آیت میں بھی فرماتے ہیں: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا. انسانوں کے اوپر کچھ شیطان کو مسلط کر دیا، تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، جو ان کو مختلف طریقوں سے، دودھ، فریب وغیرہ سے ان کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے
اس سورہ مریم کے آخری رکوع کے اندر بہت ساری قسم کی چیزوں کو ذکر فرمایا جو دین اور شریعت کے خلاف، اسی میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ تعوذہم عزا، شیطان انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ ہمارے لیے زندگی میں بہت بڑا اسوہ اور نمونہ ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت بیکار قسم کی چیزوں میں صرف کرتے، ہم میں سے ہر ایک، اس میں میں بھی مبتلا ہوں، ہم سب مبتلا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم موبائل کا کتنا غلط بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی لہو و لعب، کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو اور کوئی آخرت کا فائدہ بھی نہ ہو، کس قسم کی چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے والے یہ حقیقت میں شیطانی قوتوں کا ہتھ کنڈا بنے ہوئے ہیں۔ شیطان قیمتی اوقات کو دوسری غلط قسم کی چیزوں میں استعمال کروا کر ہماری جو اچھی صلاحیتیں ہیں دنیاوی یا اخروی، بلکہ سماجی، سیاسی، آپسی جو تعلقات کی زندگی ہے ان سب کے اندر اس قسم کی چیزوں نے روڑا اٹکایا ہوا۔ آج سماجی زندگیوں کے مسائل ہم دیکھیں کہ آپس میں جو پریشانی ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی اور اسی طریقے سے سماج کے دوسرے افراد کی، تو ایک بڑی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو ہم شیطانی چال بازیوں کا نشانہ بن چکے ہیں، شیطانی چال بازیوں کا ایک جز بن چکے ہیں کہ چاہے نہ چاہے انسان ادھر ادھر کی چیزیں پڑھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنے قیمتی اوقات کو ضائع اپنی سوچ کو بدل دیتا ہے، وہ سوچ جو انسانی سماج اور سوسائٹی میں فلاح اور کامیابی والی ہے، جس کے ذریعے ہم کسی کا فائدہ پہنچا سکیں۔ لیکن یہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے نقصانات رات دن ہم دیکھ رہے ہیں۔ سماجی زندگی کے کئی مسائل جس کے اندر میاں بیوی میں جھگڑے ہوئے، اختلافات ہوئے، سماجی زندگی کے مسائل میں آپس میں ہوا، یہی ہماری ادھر ادھر کی خبروں کے منتشر کرنے میں اور واٹس ایپ اور دوسری چیزوں کے اندر بیکار اوقات ضائع کرنے کی وجہ سے سماجی زندگی میں یہ پریشانیاں لائی۔ یہ تو دنیاوی نقصان۔ اللہ پاک نے آیت کریمہ میں یہ فرمایا لہو الحدیث، باتوں کا کھیل خریدتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تو یہ نظر ابن حارث جیسے لوگوں کے متعلق نازل ہوئی تھی کہ یہ اللہ کے دین میں روڑے اٹکاتے ہیں، شیطانی قوتوں کا ہاتھا بن رہے ہیں۔ لیکن دوست اور بزرگوں، میں اور آپ آج کے زمانے میں زندگی گزارتے ہیں، ہمارے 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت دین اور سماجی زندگی کے وہ مسائل جو دین ہی کا جز ہے، اپنے بیوی بچے، اپنے رشتے دار، اپنے تعلقات والے جن سے صلہ رحمی کرنی ہے، جن سے تعلقات کو نبھانا ہے، ہم اپنے ان اوقات میں سے کتنے اوقات کو ضائع کر کے ان حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے لہو الحدیث فرمایا، باتوں کا کھیل۔ 1400 سال پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو لوگ ایک ہی قسم کی چیز سمجھ رہے کہ ایک آدمی جیسے یہ نظر ابن حارث اور اسی طریقے سے مکہ کی مشرکین کے متعلق قرآن کریم کی دوسری آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ والغوا فیہ، جب قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا تو والغوا فیہ لعلکم تعقلون، اس میں لغو کی باتیں کرو تاکہ قرآن سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے۔ دوستو اور بزرگو، آج موبائل نے ہمیں قرآن سے کتنا دور کر دیا۔ وہ حضرات جو قرآن کی تلاوتوں میں مشغول ہو سکتے، وہ حضرات جو دینی کاموں میں یا دنیاوی اعتبار سے سماجیات کے کاموں میں مشغول ہونے والے، لیکن عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ اس کے کچھ فوائد ہیں تو اس سے شریعت انکار نہیں کرتی ہے، لیکن جو نقصانات ہیں ناگزیر ضرورت کے موقع پر آپ استعمال کریں، اس کی تو گنجائش ہے۔ کتاب اللہ میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے شراب کے متعلق فرمایا اور جوئے کے متعلق اسمہما اکبر من نفعہ، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ شراب کا بھی کچھ انبساط ہو جائے آدمی کو، وقتی طور پر کچھ چیزیں اچھی لگے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب تم اس کے قریب مت جاؤ۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہاں بھی جوا آ گیا، ناچ گان اور کھیل کود آ گیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے قیمتی اوقات کو ضائع کر دینی اعتبار سے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شیطانی قوتوں کے جو آلے ہیں،
سب سے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بکسر المذاہب، اللہ پاک نے مجھے ناگزان کی چیزوں کو توڑنے کے لیے بھیجا. اور یہ چیزیں انسان کو حدیث شریف میں ہے کہ نفاق، یہ غنا دل میں نفاق پیدا کرتا. نفاق جو کسی زمانے میں اعتقادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین میں تھا، اور پھر اس کے بعد عملی اعتبار سے ہم میں بھی داخل ہو گئے. اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا اور اس قسم کی چیزوں کو پڑھنے سے سننے سے نفاق پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت سے آدمی دور ہو جاتا ہے، دین اور شریعت کے کاموں سے آدمی دور ہوتا ہے، جبکہ کتاب اللہ نے سب سے زیادہ ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرنے کا ذکر فرمایا ہے. چھوٹی سی سورت میں اللہ پاک نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان خسارے میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر 4 قسم کے آدمی ذکر کیے، ایمان والے، اچھے اعمال کرنے والے، ایک دوسرے کو خیر کی اور اچھی باتوں کی وصیت کرنے والے، اور اس کے اوپر صبر کے ساتھ جمے رہنے والے. اللہ پاک نے قسم کھائی والا قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں غدوۃ وعشیٰ، صبح کا وقت ذکر کیا گیا، شام کا وقت ذکر کیا گیا، اور تسبیح اور تحمید کا ذکر اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان اپنی حقیقت کو دیکھے وہ کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے، مادہ منیہ کی شکل میں ہو، ماں کے پیٹ میں رحم کی شکل میں ہو، یا اس سے بھی پہلے جب ہمارا وجود نہیں ہوا. اللہ پاک فرماتے ہیں اسی آیت میں آگے فی یوم 50,000 سنہ، 50,000 سال، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، تمہارے پروردگار کے پاس وہاں کا جو دن ہے آخرت کا، یہ دنیاوی حساب سے دنیا کے 1,000 سال سے بھی زیادہ بڑا وہاں کا ایک دن ہوگا. فی یوم کان مقدارہ 50,000، اور دوسری آیت میں 50,000 سال کا ذکر کرنا ہے. دنیاوی اعتبار سے یہ سیکنڈ اور منٹ کو ہم ضائع کر رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے یہ ایک سیکنڈ ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی 50,000 سال کے ایک دن والی ہے. یہاں ایک دن ضائع کیا تو 50,000 سال ہم نے ضائع کرے. اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی یہ ایک سورت ہی انسانی ہدایت کے لیے کافی ہے. والعصر، اس میں زمانے کی قسم کھائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل یغدو فبائع نفسہ فمحققها او موبقها، کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی صبح کرتا ہے. تجارت کرنے والا جیسے تجارت میں اس کا سرمایہ، اس کی پونجی ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا قیمتی اس کے لیے اثاثہ ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے. یہ قیمتی سامان کی وہ حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے سامان اور اپنی چیزوں کی اس طریقے سے قدردانی کروانے کی وہ خود بھی دوسروں سے امید رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ یہ وقت اتنا قیمتی ہے. فسبحان اللہ حین تمسون، اللہ پاک فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس وقت تم شام کرتے، اور وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے. یہ اوقات بتلائے گئے. سورہ والشمس وضحاها میں اللہ پاک نے قسمیں کھائی، سورج کی، چاند کی، رات کی، دن کی، یہ سب کیا ہے؟ ان اوقات کی قدردانی کی طرف ان آیتوں کے ذریعے اللہ پاک ہماری رہنمائی فرمائے. نمازوں میں ادا اور قضا، کہ اس وقت پڑھو گے تو ادا سمجھی جائے گی، اور اس وقت کے بعد پڑھو گے تو اس کو قضا سمجھا جائے گا. یہ بتلاتا ہے کہ وقت تھوڑا سا گزر گیا، 2 منٹ سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو یہ وقت واپس آنے والا نہیں. اب یہ ادا نہیں ہوگا، جب بھی کریں گے اس کو قضا ہی سمجھا جائے. تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں رات دن اوقات کی قدر کرنے کی توفیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے ملتی ہے. آج امت مسلمہ مختلف قسم کے مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا ہے. ہندوستان کے مسلمان ہم ان سب کو جانتے ہیں. ایسے موقع پر جن قوموں نے دنیا میں اپنے وقت کی قدر جانی، صحیح چیزوں میں وقت کو استعمال کیا ہے، یہ دنیا کی قومیں دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتی ہیں، اور اخروی اعتبار سے جن حضرات نے اپنے اوقات کو قیمتی سمجھا. ایک مصنف نے 50,000 صفحات کے برابر کتابیں لکھی.
ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابن قیم، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے کئی حضرات ہیں جنہوں نے آخرت کے اعتبار سے ان وقتوں کی قدر کی۔ تاج امت کے سامنے کتاب و سنت کا بہت بڑا ذخیرہ اور بہت ساری دینی باتیں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ان لوگوں نے اپنے اوقات کی قدر کر کے ہمارے لیے ایسی مشعل راہ چھوڑی کہ جس کی روشنی کے اندر ہم زندگی گزار سکیں۔ تو دوستوں اور بزرگ، دنیاوی اعتبار سے بھی جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں قومیں آگے بڑھی ہے، یہ کس سے بڑھی ہے؟ اپنے اوقات کی قدر کر کے بڑھی ہے۔ اس کے مقابلے میں اس وقت یہ امت مسلمہ جو دوسروں کی رہنمائی کے لیے پیدا کی ہے، جس کو دنیا کی امامت کرنی ہے، لیکن اس کا نوجوان بھی اور اس کے بڑی عمر کا آدمی بھی، مرد بھی عورت بھی، بچے بھی، مالدار بھی غریب بھی، ہم موبائل کے ذریعے اپنے اوقات میں سے کتنا وقت غلط چیزوں میں استعمال کریں، یا لغو کی تعریف یہ کی گئی کہ دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو اور آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو، محض ٹائم پاس کے لیے، محض وقت گزارنے کے لیے۔ تو یہ وقت اتنا قیمتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی کثرت سے ذکر فرمایا۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے قلوب اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کی خشیت کے اندر لرز جائے اور وہ ان قوموں کی طرح نہ ہو کہ فقط قلوب، وقت کو ضائع کرنے کا ایک نقصان۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اس کی بنیاد پر آدمی خود اپنے آپ سے غافل ہو جائے، اپنی ضروریات پوری کرنے کا بھی اس کو وقت نہیں ملتا، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی تو بہت دور کی رہی، اپنے ذمے جو اپنی چیزیں استعمال کرنی ہے اس کو بھی انسان ٹال مٹول کر دیتا ہے۔ تو یہ نقصان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے کیا یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے قلوب لرز جائے اور یہ آخرت کی طرف متوجہ۔ رات دن بزرگوں نے فرمایا دنیا میں جو واقعات اور جو حالات ہوتے ہیں، اللہ پاک کی ذات علیم و خبیر ہے، وہ حکیم ہے اور عزیز بھی ہے۔ رات دن دنیا کے جو حالات آتے ہیں یہ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ہم اس کو سنیں اور سن کر انسنا کر کے اپنے آپ کو اس سے پلہ جھاڑ دیں اور یہ کہے کہ مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ نہیں ہے۔ جن قوموں نے دنیاوی اعتبار سے اوقات کی قدر کی، آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے آگے، اور جن ہمارے بزرگوں نے اپنی آخرت کے اعتبار سے وقت کی قدر کی، انہوں نے ایسی ایسی کتابیں اور ایسے ایسے اوقات میں اتنا کام کیا، اللہ پاک نے ان کے اوقات میں برکتیں عطا کی۔ تو نیکی کے کام میں جب آدمی لگتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ اور قرآن کریم کی اس آیت نے تو بتلا دیا لیضل عن سبیل اللہ، یہ چیزیں انسان کو اللہ کے دین سے غافل کرنے والی، گمراہ کر دینے والی ہے۔ انسان دنیا کی چیزوں میں اور یہ ناگزان کی چیزوں میں اتنا مشغول ہو جائے، یا اور دوسری قسم کی چیزوں میں، ضروریات کے اندر رات کا وقت قیمتی ہوتا ہے۔ کرکٹ کی ممانعت نہیں ہے، کھیل لیجیے تھوڑا کچھ، لیکن نمازوں کے اوقات کو ضائع کر، رات کو لمبی راتوں تک کرکٹ کھیلنا اور پھر صبح میں 11 بجے 12 بجے اٹھنا، یہ اس قوم کا سیوا نہیں ہے۔ اخرجت للناس پر اللہ پاک نے جس قوم کو دنیا کی انسانوں کے لیے پیدا کیا اور وہ اپنے اوقات کو اس طریقے سے غفلت میں گزارے، قیمتی راتیں ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے صدائیں بلند ہوتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی ہم سے استغفار کرنے والا، ہے کوئی ہم سے توبہ کرنے والا کہ ہم اس کی توبہ کو قبول کریں۔ یہ رات کے اوقات، تہجد کے اوقات اس لیے ہوتے ہیں، اور انہی اوقات کے اندر شیطان ہمیں دوسری چیزوں میں مبتلا کر کے لیضل عن سبیل اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیتا ہے، اور انسان اس قسم کی چیزوں میں مشغول ہو کر اپنی قیمتی اور بہترین صلاحیتوں کو بھی بیکار کر دیتا ہے۔ تاجر کو آپ جانتے ہیں تجارت میں ہر وقت کو مشغول ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار آگے بڑھے۔ حدیث شریف میں اسی کو فرمایا کل الناس یغدو، تم میں سے ہر ایک صبح کرتا ہے، گویا جیسے ہی صبح ہوتی ہے 24 گھنٹے کا یا رات تک کا جو یہ وقت ہمیں ملتا ہے سونے اٹھنے سے لے کر سونے تک کا، اس پورے وقت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے پونجی دی ہے۔ ایک کاروبار کرنے والے کے پاس روپیہ پیسہ اور بیلنس یہ قیمتی پونجی ہوتی ہے۔ ایک انسان کے لیے سب سے قیمتی پونجی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نیند سے آنکھ کھل کر نیند تک پہنچنے کے درمیان میں جو وقت دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل یغدو،
ہر آدمی صبح کرتا ہے، اور صبح کرنے کے بعد اس کے پاس وقت کا ایک قیمتی سرمایہ، یہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں جو وقت گیا ہو گیا، پھر وہ واپس آتا نہیں۔ اس لیے جو باقی ہے اس کی قدر کر کے دنیا کے لیے بھی کچھ اچھا کام کرے، اور آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی ہمیشہ کی زندگی، جب دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ شام کے سفر میں تھے، دریائی جہاز کے اندر، پانی کے جہاز میں، اور اچانک ملاح نے اعلان کیا کہ ہوا ایسی ہے کہ جس سے ہماری کشتی کے الٹنے کا خطرہ ہے، ہماری ٹمبر کے پانی میں ڈوب جانے کا خطرہ ہے، اس لیے ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے جو کچھ اس کو کرنا ہو آخری گھڑی میں مذہبی اعتبار سے یہ کر لے۔ علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ پورے جہاز میں بندر مچ گئی، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، سب پریشان ہیں۔ لیکن علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے مسٹر آرنلڈ، جو علی گڑھ میں برسوں رہے، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی دا پریچنگ آف اسلام، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے جو سمجھا، اور پھر اس کے بعد اس سلسلے کے اندر انہوں نے جو باتیں لکھی، اتنا بڑا لکھنے والا، یہ اس کشتی کے اندر، اس سمندر کی گہرائی کے اندر کچھ ہاتھ میں لے کر لکھ رہے۔ علامہ شبلی نے کہا کہ جہاز ڈوبنے کی تیاری، سب پریشان ہے، اور آپ اس وقت بھی لکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ علامہ شبلی کو کہ وقت آنے والا ہے موت کا، اس سے پہلے میں کوئی ایسی چیز کر کے جاؤں جس سے دنیا کو پائے۔ تو دنیاوی آدمی تھا، اس لیے وہ دنیاوی فائدہ سمجھ رہا تھا۔ کہا کہ موت اور حیات یہ تو اللہ کی طرف سے، اس کا ایک وقت ہے، وہ آئے گا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیکن موت و حیات کا چکر کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ پاک فرماتے ہیں لیبلوکم، اللہ پاک تمہیں آزمائے۔ ان اوقات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آزمائش میں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اشارہ فرمایا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس وہ وقت نہیں آیا، ہم نے تمہیں اس لیے زندگی نہیں دی کہ جس کے اندر ما یتذکر فیہ من تذکر، یاد کرنے والا اس میں یاد کرے۔ نوجوان تو یہ امید پر ہوتا ہے کہ ابھی جوانی، لیکن ہمارے بڑی عمر کے ساتھ 70 سال کی عمر کی امت کی عمر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ یہ 60 کے اوپر والے حضرات اب سمجھ لیں کہ عمر نبی کے بعد جو کچھ ملتا ہے آخرت کے لیے متوجہ ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال، اب جب کسی آدمی کی عمر 60 سال کی گزر جائے اور ابھی بھی اس کو آخرت کی زندگی کی طلب نہ ہو، آخرت کے لیے تیاری نہ ہو، اللہ پاک ایسوں کو فرماتے ہیں وجاءکم النذیر، میری طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا آ گیا۔ سب سے بڑے ڈرانے والے انبیاء کرام علیہ السلام، اس کے بعد انسان کے سفید بال ہے، انسان کے گھر میں پوتے کی ولادت، اب یہ ہمیں آواز لگا رہی ہے کہ نئی نسل تیار ہو رہی ہے اور آپ کا جانے کا وقت ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وجاءکم النذیر، یہ ڈرانے والے کون ہے؟ کچھ مفسرین نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہو گیا، یہ اشارہ ہے کہ اب اس دنیا سے کچھ کرنے کے لیے تیرے اوقات متعین ہے، اس کی طرف تو تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ دنیا میں جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہاں سے نوٹس آتی ہے 1 2 3 اور پھر اس کے بعد آدمی کی گرفتاری ہوتی ہے، لیکن آپ تو ایسے ہو کہ آتے ہو کوئی مہلت نہیں دیتے اور فوراً روح قبض کر کے چلے جائے۔ فرشتے نے کہا کہ ایسی بات نہیں، ہماری طرف سے بھی بہت سارے الارم تمہارے لیے ہیں، لیکن تم اس کو سمجھو تو یہ تمہارے لیے عبرت۔ ایک صاحب ابھی آئے 80 سال سے اوپر، گاؤں میں ان کی عمر کا کوئی آدمی نہیں ہے، بڑی عمر کے جو ان کے دوست سب دنیا سے رخصت ہو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت اچھا نہیں لگ رہا ہے، باتیں کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے، ہم سے چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، ان کو ہماری باتیں پسند نہیں ہیں، اور بڑی عمر کے ہے نہیں میری عمر کے۔ میں نے ان کو عرض کیا کہ یہی آپ کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ سب ساتھی بھی چلے گئے اور ایک دن تو بھی جانے والا ہے، تو موتو قبل ان تموتوا، موت سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ اگر ہم نے اس کی تیاری کی تو اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے۔ اس لیے وہ امت جو دنیا کو وقت کی پابندی سکھلانے کے لیے بھیجے گی، جس کے یہاں نماز کے اوقات متعین، روزے کے دن متعین ہے، رمضان کے، حج کے دن متعین، اعتکاف کے لیے رمضان کا آخری اشرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ساری چیزیں
وقت کے ساتھ کتاب اللہ نے وابستہ فرمائی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ڈسپلن اور اوقات کی قدر نماز کے ذریعے اللہ پاک نے رکھی۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اس وقت سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ہمارا ایک بڑا قیمتی وقت زندگی کا ایل فیل اور دوسری چیزوں کے اندر جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وقت کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا